टी-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। ना हमारे पास ना पैसा है, ना डॉलर है, ना हम उधार पर मुल्क चला रहे हैं। जो टैक्स का इकट्ठा किया जाता है, आधा जो है वो किस्तों की सूरत में चले जाता है, आधा जो है वो सूद की सूरत में चले जाता है। हम लोगों को मुफ्त सोलर देने के लिए जा रहे हैं, कराची में भी और सूबे में 31 लाख लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी वायदे के मुताबिक, पॉलिसी के मुताबिक मुफ्त सोलर सिस्टम लगा करके दे रही है, जिससे लोगों को बिजली मुफ्त मिलेगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस समय हम जो है सियासतदान रज़ाक बाजवा साहब के पास हम मौजूद हैं, उनकी रिहाइशगाह पर। आइए हम उनसे सियासी थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं मुल्क के हालात पर कि मुल्क इस टाइम किस तरफ को जा रहा है। रज़ाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रज़ाक साहब, सबसे पहले तो अवामी जो बजट है, जो हुकूमत ने कहा है कि ये अवाम बजट है, क्या पीपल्स पार्टी समझती है कि ये अवाम बजट है या अवाम दुश्मनी है? देखें जी, ये इसे अवामी बजट तो नहीं कहा जा सकता जिसमें आवाम को कोई रिलीफ ना मिले, जिसमें चीज़ें सस्ती ना हों, जिसमें तनख्वाहें ना बढ़ें, जिसमें मुल्क के दीगर मामला दुरुस्ती की तरफ ना जाएं। तो कैसे? देखिए, अब तो पाकिस्तान के मैं 24-25 करोड़ आवाम में से 20 करोड़ आवाम की तो बात कर रहा हूँ। 20 करोड़ आवाम के पास तो ना खाने के लिए रोटी है, ना पहनने के लिए कपड़ा है, ना इस्तेमाल करने के लिए बिजली है, ना उनके पास साफ़ पानी है, ना उनकी जो है ना वो महंगी चीज़ों तक दर से। अब मैं नहीं समझता कि ये अवामी बजट है। ये IMF का बजट है, IMF की तरफ से बनाया गया एक बजट है, क्योंकि हम कर्जदार हैं। कर्जदार बंदा कोई भी अपने घर का बजट नहीं बना सकता। चाहे एक मैं मामूली घर की मिसाल दे रहा हूँ, तो ये तो मुल्क का मामला है। मुल्क जो है वो ना हमारे पास ना पैसा है, ना डॉलर है, ना हम उधार पर मुल्क चला रहे हैं। जो टैक्स का इकट्ठा किया जाता है, आधा जो है वो किस्तों की सूरत में चले जाता है, आधा जो है वो सूद की सूरत में चले जाता है। तो ये तो महंगाई कर कर के मुल्क को चलाया जा रहा है। इसे अवामी बजट नहीं कहा जा सकता, मैं समझता हूँ, एज ए सियासी वर्कर। और दूसरी बात ये है कि सर, ये जो बिजली वालों ने जो लोड शेडिंग की हुई है, आप क्या समझते हो कि कोई भी इनको कंट्रोल नहीं कर सकता? जी, अभी तक तो यही नज़र आ रहा है। देखें, कई हुकूमतें आई हैं मुल्क में, कई वफाकी गवर्नमेंटें तब्दील हुई हैं। वो जो तब्दीली खान साहब आए थे, वो कहते थे कि मैं आवाम के हकूक़ की बात करूँगा, एक जैसी तालीमी निफाज लाऊँगा, लोगों को घर बना के दूँगा, नौजवानों को नौकरियाँ दूँगा, बिजली के बिल कम करूँगा, रेट कम। उस बंदे ने तो के इलेक्ट्रिक का जो ऑनर था नकवी साहब, उसको एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर बना के मिनिस्ट्री भी उसको दी थी पावर की। तो बात ये कि वफाक में जो भी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने आज तक के इलेक्ट्रिक को तो नथ कोई भी नहीं डाल सका। वो तो बेलुगाम घोड़ा बन चुका है। और भी जो इलेक्ट्रिक की हमारी कंपनियां हैं जो बिजली सप्लाई कर रही हैं मुल्क भर में, वो सारी बेलुगाम है, ओवर बिलिंग कर रही हैं, लोड शेडिंग कर रही हैं, कुंडे के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल कर रही हैं, मर्ज़ी के बिलिंग उनको बेचते हैं, FIR तक दर्ज हो रही हैं और उन्हें गिरफ्तार लोगों को किया जा रहा है। चलें, आप बिजली तो दें, बिजली की कीमत तो आप ले रहे हैं। अब देखें, अब ये जो मौजूदा बिजली है, ये अब आवाम की दर से दूर हो गई है। वो अब देखो 60-70 रुपए का यूनिट हो चुका है बिजली का, और उसमें भी वो बिजली मौसर नहीं है आवाम के लिए। तो मैं समझ रहा हूँ कि वफाकी हुकूमत को अगर कुछ भी ना करें तो कम से कम इन कंपनीज़ को, और ख़ास तौर पे के इलेक्ट्रिक को, इनको लगाम डालें। ये बड़ा जुल्म कर रही हैं, इन पे चेक एंड बैलेंस रखें, इनको ओवर बिलिंग से मना करें, इनको लोड शेडिंग से रोका जाए। ये वफाकी हुकूमत के अंडर आती हैं। और वफाकी, हाँ, जहाँ तक सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी हैं वो हम निभा रहे हैं। हमारे मिनिस्टर हैं नासिर हुसैन शाह साहब, वो बहुत इनसे मीटिंग्स भी कर रहे हैं। इन्हें ओवर बिलिंग पर हमने इन्हें FIA को हुक्म भी जारी हुआ है कि अभी वो FIR लॉन्च करें के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़, या इलेक्ट्रिक सप्लाई की जो भी कंपनीज़ हैं। और दूसरा है, हमने जो इलेक्शन में एक वो वादा किया था आवाम से कि हम 300 यूनिट तक बिजली लोगों को मुफ्त देंगे। उस पर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। सोलर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब इस पर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, और नासिर हुसैन शाह साहब और उनकी टीम पूरी काम कर रही है। हम लोगों को मुफ्त सोलर देने के लिए जा रहे हैं, कराची में भी और सूबे में 31
31 لاکھ لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی وعدے کے مطابق، پالیسی کے مطابق مفت سولر سسٹم لگا کر کے دے رہی ہے، جس سے لوگوں کو بجلی مفت ملے گی انشاءاللہ۔ لیکن سر وفاق نے تو کہا ہے کہ اس سولر پہ بھی جو ہے ہم ٹیکس لگا دیں گے، تو غریب آدمی پھر اس ٹائم بھی پھنس جائے گا۔ دیکھیں اگر وفاق کا اگر جو حالات ہیں وفاق کے، یا وفاق کا اگر بس چلے، وہ تو ہمارے سانس لینے پر بھی ٹیکس لگا دے۔ وفاق کے پاس ہے بچا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں خزانہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لٹے پٹی ایک حکومت ہے، کس طرح اس ملک کو سنبھالا دیا ہے۔ تو وفاق کو تو ہوا پر بھی ٹیکس لگا دیں اور فرشتے آ جائیں آسمانوں سے، تو میں سمجھتا ہوں اس حکومت کو، اس ملک کو چلانا بس کی بات نہیں رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم پر جو ہے 71,000 ارب ڈالر قرضہ ہے۔ اب مجھے بتائیں، جس قوم کا بچہ مقروض ہو گیا ہو، کوئی پیسہ آپ کے پاس آمدن نہ، تو وہ اس میں وفاق میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں چلا پا رہی حکومت، اور یہ وفاق مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، اور IMF کے ہاتھوں مجبور ہے۔ اور سر غریب آدمی پہ تو بجلی کا بل جو ہے وہ دبا کے بیچتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں ملک میں ہزاروں لوگ کہ جو بل دیتے ہی نہیں ہیں اور ان کو مفت بجلی دی جاتی ہے۔ دیکھیں جی، ان کے لیے تو ملک میں جو ہے وہ ساری سہولتیں موجود ہیں، انہیں پانی بھی پتہ نہیں کہاں سے ملتا ہے، انہیں بجلی بھی ان کی جاتی بھی نہیں ہے بجلی، اور انہیں ملتی بھی بے تحاشا ہے، ان کا پیٹرول بھی فری ہے، انہیں بڑی بڑی لگژری گاڑیاں بھی فری ہیں، ان کے گھروں پر گارڈ اور پولیس اور سیکورٹی بھی موجود ہے۔ دیکھیں یہ 2-3 کروڑ لوگوں کے پاس تو یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن جو 22, 23, 21 کروڑ عوام ہیں ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو میں تو وفاقی حکومت سے اور بلاول بھٹو صاحب سے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے گزارش کروں گا کہ مشترکہ کوئی ایک قرارداد لائی جائے، آئین میں، قانون میں تبدیلی لائی جائے، اور جو بڑے بڑے بیوروکریٹوں کو، بیوروکریسی کو، یا وفاقی منسٹرز کو، یا جو سہولتیں حاصل ہیں انہیں تھوڑا سا کم کیا جائے۔ ان کے پاس تو ساری چیزیں موجود ہیں، ان سے لے کر کے غریبوں تک لائی جائیں یہ چیزیں، اور ان کی سہولتوں کو کم کیا جائے۔ اور سر آپ نے پیپلز پارٹی ہی میں شمولیت کیوں اختیار کی؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جس طرح عوام کے حقوق کے لیے اپنی جان قربان کی، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھیں کیا کمی تھی، انہوں نے بھی عوام کے حقوق کے لیے اپنی جان قربان کی، اور آج تک بھٹو خاندان نے اپنا پورا خاندان اس ملک پر نچھاور کر دیا۔ تو میں بینظیر بھٹو صاحبہ اور ذوالفقار علی بھٹو صاحبہ کی سیاست پر ان کی عوام کے ساتھ وابستگی دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بنوں، اور میں فخر کرتا ہوں کہ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت عزت اور احترام دیا، میں اس کا حصہ ہوں۔ اور میں تو دیگر سیاسی جماعتوں کے کارکنان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ مت دیکھیں آپ یہ وفاقی جماعتوں کی طرف، مت دیکھیں ادھر ادھر، آپ آ جائیں، یہ آپ کی پارٹی ہے، پاکستان کی عوام کی پارٹی ہے، سندھ کے حقوق کے، پاکستان کے حقوق کی بات کرتی ہے، نوجوانوں کو ہر قسم کی فیسلٹی اس جماعت میں موجود ہے۔ یہ جھوٹے دعوے کرتی ہیں جو سیاسی جماعتیں، ان سے اپنی جان چھڑائیں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کر لیں۔ میں نے بہت تجربہ کیا، میں 30-32 سال پیپلز پارٹی سے دور رہا، لیکن میں نے جب نزدیک سے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی حقیقی عوام کے حقوق کی پارٹی ہے۔ جی یہی وجہ تھی بینظیر صاحبہ اور ذوالفقار علی بھٹو کے کردار سے، ان کی سیاست سے، ان کی عوام کے ساتھ وابستگی، دیکھو قربان ہو گئے وہ عوام پر۔ اور سر دوسری بات یہ ہے کہ 15-20 سال سے پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، کرائم کو اور کچے کے ڈاکوؤں کو کیوں نہیں کنٹرول کر پا؟ نہیں، صدر آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے سندھ میں اب ڈال دیا ہے انشاءاللہ ڈیرہ، اور انہوں نے اجلاس بلا رہے ہیں، اور ہم کچے میں جی یہ جو ایک استحکام پاکستان کے نام سے ایک نیا آپریشن جو ملک بھر میں ہوگا انشاءاللہ، کرمنل کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف، ملک دشمنوں کے خلاف، ڈاکوؤں کے خلاف، جرائم پیشہ لوگ، اس کا اثر انشاءاللہ آپ کو کچے میں بھی نظر آئے گا۔ انشاءاللہ ان کا صفایا ہوگا، ان ڈاکوؤں کا، ان دہشت گردوں کا، ان کرمنلز کا، اور اسی طرح جس طرح سوات میں ان کا خاتمہ قریب ہے، جس طرح KPK میں ان کا صفایا کیا جائے گا، جس طرح ان کا بلوچستان میں کیا جائے گا، تو اب سندھ میں ہمارے پاس جو یہ انشاءاللہ کچے کو ہم کلیئر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور سر اسٹریٹ کرائم کا جو ہے نا، دیکھیں اسٹریٹ کرائم تو دنیا بھر میں ہے،
اور وہ ہوتے ہیں حضرت عمر علیہ السلام کے دور سے جو ہے وہ چوریاں ڈکیتیاں یہ ہوتی رہی ہیں. لیکن یہ جو ظلم کراچی میں ڈکیت سرعام نوجوان پڑھے لکھے معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں ایک موبائل کی خاطر, تو اس پر میں آئی جی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں, چیف منسٹر صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کراچی جو ہے اب 3.5-4 کروڑ آبادی کا شہر بن چکا ہے, پولیس کی نفری میں اضافہ کیا جائے اور کراچی کے شہریوں کو, سندھ کے شہریوں کو تحفظ دینا چاہیے. یہ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور ہونی بھی چاہیے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے اگر ہم حکومت کا حصہ ہیں تو عوام کے مال و جان کا تحفظ کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت سارے پولیس مقابلے بھی ہو رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ اگر جہاں تک اسٹریٹ کرائم کی بات کریں تو لنڈن آپ دیکھ رہے ہیں, لنڈن دنیا کا ہم پرامن شہر سمجھتے ہیں. آج اس کی رپورٹ جاری ہوئی ہے, شائع ہوئی ہے مختلف اخبارات میں اور ٹی وی میں. 1,04,000 موبائل وہاں چھینے گئے. تو موبائل چھیننا تو اب یورپ میں بھی ہو گیا ہے, پاکستان میں بھی ہے, لیکن ان کی روک تھام پولیس کا فرض بنتا ہے, وہ کریں اور ان کو گرفتار کریں اور ان کے ساتھ وہی سلوک کریں جو یہ عام شہریوں کے ساتھ کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ سر, آپ لوگوں کی حکومت سے پہلے ایک حکومت تھی جو پاکستان نیا بنانا چاہ رہی تھی, ذرا اس کے حوالے سے ذرا بتا دیں. دیکھیں جی, وہ ایک جھوٹ کا پلندہ تھا, وہ ایک چیٹر نوسر باز فراڈیوں کا ایک گروہ تھا جنہوں نے اتنا جھوٹ بولا عوام کو, کہا کہ جی ہم آپ کو ایک ہی تعلیمی نفاذ, جہاں پر امیر کا بچہ پڑھے گا وہیں غریب کا بچہ پڑھے گا, میں گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دوں گا, میں پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دوں گا, میں 1 کروڑ گھر بنا کے دوں گا, میں 50 لاکھ نوکریاں دوں گا, مطلب وہ تو ایک بہت بڑا نوسر باز فراڈیہ تھا جو اپنے انجام کو پہنچ گیا. یہ بھی کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ ان کے خلاف ایک عدم اعتماد کی تحریک ہم لائے جو کامیاب ہوئی, انہیں اقتدار سے نکالا ہم نے. اور آج وہ جو انہوں نے 9 مئی میں جو ظلم کیا ہے, جو انہوں نے پاکستان کے دفاعی اداروں پر حملے کروائے, جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر جھوٹے الزامات لگائے, آج اس کی وہ سزا بھگت رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جماعت اب اپنے انجام کو ہے اور اب انشاءاللہ ان کا میں جو مستقبل وہ روشن نہیں بلکہ سیاہ مستقبل, یہ مستقبل میں یہ جماعت انشاءاللہ اس ملک میں نہ اس کا نام ہوگا نہ نشان ہوگا. اور سر نئی نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہی پیغام دوں گا نوجوان نسل کو کہ وہ وفاق پر یقین رکھنے والی جماعتوں میں شامل ہو جائیں. جو پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے, جو پاک فوج کے خلاف بات کرتا ہے, ایسی جماعتوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں, لا تعلقی کر لیں. یہ ملک دشمن جماعتیں ہیں جو پاکستان اور پاکستان کی فوج کے خلاف سازشیں کر رہی. میں نوجوانوں کو پیغام دیتا ہوں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بنے یا پھر دیگر جو وفاق پر یقین رکھنے والی جماعتیں جو پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہیں, جو پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں, ان کا حصہ بنے.